السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر 10 محرم الحرام اور عاشورہ کے تعلق سے واعظین و مقررین جو واقعات بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے میں غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہیں، ان واقعات کا تعلق کسی صحیح احادیث سے نہیں ہے اور یہ واقعات سب من گھڑت ہیں۔ چنانچہ انہی واقعات کے سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات 14 جلد صفحہ نمبر 80 پر فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کا دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ اسی سلسلے میں علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محرم کا 10واں دن ہے، لیکن ایک وجہ اور بیان کی ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاشورہ کو عاشورہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 10 مخصوص نبیوں کو 10 مخصوص کرامتوں سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی کرامت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن ان کی نصرت فرمائی ہے اور فرعون سے چھٹکارا دیا ہے۔ دریا اسی دن پھٹا ہے اور فرعون اسی دن غرق ہوا ہے اور ان کے لشکر کو اسی دن نجات ملی ہے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات پائی ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی ہے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکلے ہیں۔ چھٹی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے ہیں اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ ساتویں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اسی دن توبہ کی ہے۔ آٹھویں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے ہیں۔ نویں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اسی دن بصارت لوٹ آئی ہے۔ 10ویں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ اسی دن معاف ہوئے ہیں۔ لیکن ان 10 کرامات کو اور ان 10 مخصوص نبیوں کی 10 مخصوص خصائص کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک کے اندر لکھ کر فرمایا ہے کہ ان واقعات کا اور ان خصائص کا تعلق کسی صحیح احادیث سے نہیں ہے، یہ صرف اسی طریقے سے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ اسی کے تعلق سے علامہ عبدالحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کے اندر فرمایا ہے، اور ایک لمبی چوڑی حدیث بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جو عاشورہ کا دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، مع روزوں کے اور مع قیام کے، مع تہجد کے۔ اور جو انسان عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جو انسان عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ جو انسان عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 آسمانوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور جو انسان اس دن میں کسی فقیر کو کھانا کھلائے تو گویا کہ اس نے امت محمدیہ کے تمام فقیروں کو کھانا کھلا دیا۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن تمام آسمانوں کو پیدا فرمایا اور تمام زمینوں کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، تمام فرشتوں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور حضرت داؤد
علیہ الصلاۃ والسلام کی گناہوں کو عاشورہ کے دن بخشا، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو عاشورہ کے دن دیا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستقیم اسی دن ہوئے، قیامت اسی دن آئے گی۔ تو بہرحال لمبی چوڑی حدیث بیان کرنے کے بعد علامہ عبدالحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اخرجہ ابن الجوزی بسند فیہ حبیب بن ابی حبیب وقال موضوع آفتہ حبیب، فرمایا کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے حبیب ابن ابی حبیب، اور یہ راوی نہایت درجے کا ضعیف ہے، تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، آفتہ حبیب جس کی آفت حبیب ہے۔ بہرحال علامہ عبدالحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزوں کو ثابت بھی مانا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات ملنا فرعون سے، ان کے لشکر کو نجات ملنا، فرعون کا غرق ہونا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر روزے رکھنا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عاشورہ کے دن جن کا ثبوت ملتا ہے، لیکن جو یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور کہ آسمان اسی دن پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن مستقیم ہوئے، ان کا تعلق کسی صحیح احادیث سے نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کو بیان کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔